آج ہم ایک بہت اہم مدعے پر بات کرنے والے ہیں جموں کشمیر کے حوالے سے. جموں کشمیر کی ایک درگاہ حضرت بل کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے, ہر جگہ چرچا میں ہے. وہ یہ کہ وہاں پر ایک نئے ہال کی انوگریشن ہوئی ہے جہاں پر ایک بورڈ لگا ہوا تھا جس کی سائڈ پر اشوک ایمبلم تھا, جس کو وہاں کے مسلمانوں نے مل کر توڑ دیا. یہ کہا کہ اشوک ایمبلم کا مسجد کے اندر ہونا ان اسلامک ہے. اسی مدعے کو لے کر چلتے ہیں پاکستانی عوام کی طرف, اور انڈیا کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک اسپیسیفک پارٹی کے لوگ تھے جو انڈیا سے اسٹیٹ ہوڈ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, یہ ان کا کام ہے. پاکستانی عوام سے اسی بارے میں ڈسکس کریں گے کہ اشوک ایمبلم کا مسجد کے اندر ہونا, جسے انڈیا کہتا ہے کہ انڈین سوورینٹی شو ہوتی ہے, یونٹی اسٹرینتھ انڈیا کی شو ہوتی ہے, یہ اس چیز کا سمبل ہے, اس چیز کو سمبلائز کرتا ہے. اسی حوالے سے پاکستانی عوام کے ریویوز لیں گے. کیا بھارت کا مسلمان آج بھی ٹو نیشن تھیوری کے حق میں ہے, انڈیا کے خلاف ہے, انڈین آئیڈیالوجی کے خلاف ہے؟ کیا یہ واقعی ایک اسپیسیفک پارٹی کا کام ہے جو اسٹیٹ ہوڈ چاہتی ہے, سیاست کے لیے یہ سب کر رہی ہے, یا کشمیر کی میجر پاپولیشن اس وقت بھارت سے کشمیر کو الگ کرنے کی کوششوں میں ہے, یا پھر اسٹیٹ ہوڈ ڈیمانڈ کر رہے ہیں بھارت سے؟ یہ تمام کا تمام واقعہ کس طرف جا رہا ہے؟ اور بھارت ہمیشہ کہتا ہے کہ کشمیریوں کے دل بھارت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے, تو بھارت کا مسلمان اس وقت چاہتا کیا ہے؟ یہ تمام کا تمام سینیریو کس طرف لے کر جا رہا ہے؟ اسی بارے میں پاکستان کے عوام کے ریویوز لیں گے, ملیں گے ویڈیو کے اینڈ پہ. نہیں, مسجد تو اللہ کا گھر ہوتا ہے, وہاں پہ تو یہ لگانا تو بالکل بھی جائز نہیں ہے, مطلب بنتا ہی نہیں ہے یہ لگانا. تو یہ کہ وہاں پہ تو صرف قرآن کی آیات یا اللہ تعالیٰ کے نام یا کچھ اس طرح کا ہوتا ہے, تو یہ تو بہت ان ایتھیکل ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا وہ اس طرح کا شیر والا بورڈ یا جو بھی واٹ ایور وہاں پہ لگایا گیا ہے. سائن تھا نا, سائن, ہاں سائن لگانا بھی بہت غلط بات ہے, کیونکہ جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک سیکرڈ پلیس ہے مسلمس کی, تو وہاں پہ تو صرف مسلمس کا ہی مطلب جو ہے نا وہ ہونا چاہیے, آیات وغیرہ کچھ اس طرح کی ہونی چاہیے. جب ہم کہتے ہیں اقلیت کی بات آتی ہے تو اس میں یہ کہ آپ کے ملک میں جب رہنے والے دوسرے نیشنز کے لوگ رہتے ہیں تو آپ کو ان کو پراپر آزادی یا کچھ اس طرح کا دینا چاہیے, نہ کہ آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ انہی کی سیکرڈ پلیس پہ جو ہے نا وہ آپ اپنی بورڈز وغیرہ لگا لیں کچھ اس طرح کر کے, تو یہ بہت ان ایتھیکل ہے. اگر فار ایگزامپل مسجد کے اندر پاکستان کا جھنڈا لگا دے, بورڈ کے آگے چھوٹا سا سائڈ پر پاکستان کا جھنڈا لگا دے, یا کسی پارٹی نے کوئی ہال انوگریٹ کروایا یا کچھ بنوایا ہو مسجد کے اندر, وہاں پر بورڈ لگا ہوا اور چھوٹی سی سائڈ پر ان کا جو بھی ان کو کہتے ہیں, کسی کا شیر ہوتا ہے نشان, انتخابی نشان, کسی کا بلہ ہوتا ہے, کسی کا بالٹی ہوتا ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, تو وہ سائڈ پر بنا دیا جائے تو دیٹ از آلسو ان اسلامک. نہیں, مطلب کوئی کسی پارٹی کا اگر ہو تو وہ اتنا ان ایتھیکل والی بات نہیں ہے, لیکن ہاں اگر انڈین اپنے مطلب وہ کوئی شیر والا یا کچھ اس طرح لگاتے ہیں وہ ان ایتھیکل والی بات آ جاتی ہے اکارڈنگ ٹو مائی پوائنٹ آف ویو. تو باقی یہ کہ باقی اگر کسی پارٹی کا جھنڈا یا کچھ اس طرح کر کے لگانا تو نہیں چاہیے, کیونکہ اس میں ڈسکریمنیشنز وغیرہ ظاہر سی بات ہے, ہر کسی کی اپنی پسند یا اپنی وہ چیزیں ہوتی ہیں, تو یہ ہے کہ وہاں پہ لگانا مطلب ان ایتھیکل. بورڈ پر وہ سائن جس پر 4 شیر ہیں, ایک پیچھے کی طرف اور 3 آگے کی طرف, وہ ان اسلامی کیسے ہے؟ ہندو ریجن کو ریپرزینٹ کرتا ہے, موریہ امپائر کو ریپرزینٹ کرتا ہے, کیا وجہ کیا ہے؟ نہیں, مطلب اگر شیر ہے تو پھر تو انڈین کو مطلب جو ہے وہ ہندو لوگوں کو مطلب اپنا وہ ریپرزینٹ کروانا چاہ رہے ہیں بجائے اس کے کہ اسلام کا مطلب. لیکن انڈیا تو کہتا ہے کہ ہم لوگ ایک سیکولر کنٹری ہے جہاں پر ہر مذہب کے لیے جگہ ہے اور جہاں ہر مذہب کو عزت دی جاتی ہے, اور لائن از شیر کا تو کوئی مذہب ہوتا ہی نہیں ہے نا. وہ تو اوبیسلی کوئی مذہب نہیں ہوتا, لیکن اوبیسلی کوئی مطلب لوگ جو ہیں اس کو اپنا, جس طرح اب یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے, ان کا بھی تو ایک وہ شیر والی مطلب آ جاتی ہے نا. وہ بھی ہندو ہے. نہیں, وہ تو نہیں ہے, کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے شیر. وہ نہیں, لیکن یہ کہ مطلب اگر مسجد ہے تو اس کے اندر اوائڈ کیا جائے اس طرح کے سمبل سے اور اس طرح کے نشان سے, مطلب اکارڈنگ ٹو مائی پوائنٹ آف ویو. انڈیا کا کوئی بھی نشان ہے, کوئی بھی سمبل ہے, وہ مسجد میں نہ انٹر ہو. ہاں بالکل. تو یعنی آپ کہہ رہے ہو پھر یہاں پر سیکولرزم تو نہیں آئے گی, مطلب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ سیکولرزم کو ٹھکرا رہے ہیں. سیکولرزم کا مطلب ہوتا ہے ہر مذہب کی جگہ ہے, ہر مذہب کو رسپیکٹ دینی چاہیے. جی, اس کا کیا مطلب ہے کہ کشمیر کے لوگ سیکولرزم کے خلاف ہے, ہندوازم کے خلاف ہے, انڈیا کے خلاف ہے, کیا ہے اتنا غصہ جو ہمیں نظر آیا ہے ویڈیو میں, اس کے پیچھے کی آخر وجہ کیا ہے؟ obviously بات ہے کہ مطلب وہ سپورٹ تو نہیں کرتے ہندوز کو یا اس طرح کی, ان کو مسلمس کو ویسے بھی وہاں پہ رائٹس دیے بھی نہیں جاتے ہیں, جو مطلب بات ہے لائک آنیسٹلی
کہ مطلب یہ کہ جیسے فار ایگزامپل کوئی اب جس طرح وار کا ہی ہوا ہے تو وہاں پہ وہ کتنا پاکستانیز کے خلاف یا مسلمس کے خلاف مطلب اس طرح کا کیا گیا ہے. لیکن یہ کہ سیکولرزم پراپر نہیں دی جاتی, مطلب کائنڈ سارٹ آف کہیں کہیں مطلب ہوگی. آپ کہہ رہے کہ وہاں رائٹس نہیں دیے جاتے ہیں. مطلب دیے جاتے ہیں بٹ ناٹ پراپر. انڈیا تو چیخ چیخ کے کہتے ہیں ہم کشمیریوں کے ساتھ ہے, کشمیریوں کے دل بھارت کے ساتھ ہے, کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے, ہم نے کشمیر کے لیے $14 بلین مختص کر دیا, ہم نے کشمیر میں وندے بھارت ٹرین چلا دی, ہم نے کشمیر کے اندر جو ہے وہ میٹنگز کروا دی, اتنی بڑی بڑی دنیا کے لیڈرز لا کر بٹھا دیے, G20 کی میٹنگ کروا دی, برج بنا دیے, یہ کر دیا وہ کر دیا. تو پھر یہ سب کیا نظر آ رہا ہے؟ پھر نہیں دیکھیں, ہم کشمیر کے بھی تو دو پارٹس ہیں نا, مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر ہے. تو آبویسلی جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں کے لوگوں کو تو رائٹس نہیں دیے جاتے وہاں پہ. تو آبویسلی وہی جس طرح بھی پچھلے دنوں بھی شیلنگ وغیرہ اور اس طرح والی چیزیں ہوئی, تو یہ کہ وہاں کے تو ان لوگوں کو تو پراپر رائٹس بھی نہیں دیے جاتے, ان کو تو باہر پراپر طریقے سے صحیح سے نکلنے بھی نہیں دیا جاتا. لائک اگر عید وغیرہ آتی ہے تو وہاں پہ ان کو وہ قربانی کے لیے بھی مطلب پراپر ان کا وہ نہیں ہے. تو یہ کہ کشمیر, ہاں مقبوضہ کشمیر کے ساتھ شاید وہ انڈینس کے ساتھ ہو لیکن مسلمس کے ساتھ نہیں. مطلب یہ کہہ رہے ہو کہ وہاں کے لوگ, وہاں کے جو مسلمان ہیں اسپیشلی کشمیر کے, وہ 2 نیشن تھیوری کو ماننے والے لوگ ہیں. ہاں جی, جبکہ انڈیا اس چیز کو ریجیکٹ کرتا ہے. انڈیا کہتا ہے کہ ہمارے کشمیری جو ہیں ان کے دل انڈیا کے ساتھ ہی ہیں. پہلے کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگتے تھے جب پاکستان ٹیرر فنڈنگ کرتا تھا, ایسا انڈیا کا کہنا ہے. لیکن اب ہم نے ان لوگوں کو جیلوں میں بند کر دیا ہے اور اب کشمیر کے اندر انڈیا کے جھنڈے لہرائے جاتے ہیں, ان کا یہ بولنا ہے. لیکن کیا اسٹل اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر کے لوگ 2 نیشن تھیوری کو ماننے والے لوگ ہیں, کہ ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں, یا وہ انڈیا کی آئیڈیالوجی کے خلاف ہے؟ کیا کہتی ہو آپ؟ نہیں رہ سکتے, بالکل بھی نہیں رہ سکتے. آبویسلی بات ہے نہیں رہ سکتے, لیکن یہ کہ رائٹس تو دینے چاہیے لیکن رہ نہیں سکتے ساتھ اکٹھے. آپ کہہ رہے کہ ہندو اور مسلمان یا کوئی بھی غیر مذہب ایک ساتھ رہ نہیں سکتے؟ بالکل بھی نہیں رہ سکتے. ہاں جی, پاکستان کے اندر بھی تو غیر مسلم ہے اور ہماری گورنمنٹ پروٹیکشن کا بھی کہتی ہے. وہ تو پروٹیکشن پرووائڈ کرتی ہے اقلیت کے لیے, مطلب ایک پراپر سارا ہے. لائک کرسچینز ہیں, ہندو ہے, یا جو کوئی بھی مذہب ہے ان کے لیے تو ایک پراپر مطلب رائٹس یا جو بھی چیزیں دی جاتی ہیں. لیکن انڈیا کے اندر مسلمس کے لیے اتنا وہ فلیکسیبلٹی ہے, وہ والی چیز نہیں ہے. انڈیا کہہ رہا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ ہم نے آرٹیکل 370 کشمیر میں سے ہٹایا ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ کشمیری پنڈتوں کے ساتھ انہوں نے جو سلوک کیا ہے, ابھی بھی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد یہی بولا جا رہا ہے کہ یہ وہاں پر کیونکہ کشمیر کے اندر ہندو پنڈت بھی بستے تھے تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے ان کو؟ آپ کو لگتا ہے وہاں کے مسلمان کشمیری پنڈتوں کے خلاف ہیں, یا وہ صرف وہاں پر مسلم میجورٹی ہی چاہتے ہیں؟ نو آئیڈیا, اس کے بارے میں اتنا نہیں کچھ کہوں گی. نہیں پتہ اس بارے میں. نہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو چیز ہے وہ کسی ایک اسپیسیفک پارٹی کی طرف سے سیاست چمکانے کے لیے ہوئی ہے کہ کشمیر کو اسٹیٹ ہوڈ کا درجہ دیا جائے, یا پھر واقعی میں وہاں پر کشمیر کو بھارت سے علیحدہ کرنے کی جدوجہد ہو رہی ہے؟ اس کا بھی کوئی مجھے نہیں ہے کہ جدوجہد ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. کیا انڈیا والی سائڈ کی بات کر رہی ہے, انڈیا والی سائڈ کی. ہاں, کشمیر کو بھارت سے علیحدہ کرنے کی جدوجہد ہو رہی ہے, یا یہ صرف ایک اسپیسیفک پارٹی کا کام ہے؟ میں بھی اسپیسیفک پارٹی کا کام ہو, میں بھی. کس وجہ سے؟ ویسے مسلمس کو مطلب اپنے اس سے مطلب لائک کرنے کے لیے, مطلب لائک ڈسکریمنیٹ کرنے کے لیے ان کو, میں بھی ڈسکریمنیشن کر لائک ناٹ ڈسکریمنیشن نہیں, مطلب لائک ان کو آپ کہہ لیں کہ اب مجھے کہنا نہیں آ رہا, لیکن لائک ان کو بھڑکانے کے لیے یا کچھ اس طرح کرنے کے لیے, مطلب ہو سکتا ہے میں بھی ہو اس طرح. مسلمانوں کو بھڑکا, مسلمانوں کو کے اگینسٹ نہیں, اگینسٹ نہیں, مطلب یہ کہ مسلمانوں کو کرنے کے لیے ہو نا کہ لائک انڈیا ہی ہے, یہاں پہ انڈیا ہی رہے گا یا انڈیا کی حکومت چلے گی, کچھ اس طرح کر کے. میں بھی یہ والی چیز کیا کہتے ہیں کہ جموں کشمیر کی اپنی حکومت ہے ہوگی تو, لیکن پھر بھی وہی بات آتی کہ رائٹس پراپر نہیں ہے وہاں پہ. کیا کیا رائٹس نہیں؟ رائٹس مطلب ان کو مسجد نہیں مطلب جانے دیا جاتا, یا عیدوں وغیرہ پہ ان کو قربانی نہیں صحیح طریقے سے کرنے دی جاتی, یا جو میٹ ہے ان کو وہ نہیں مطلب ان کا وہ کرنے دیا جاتا. تو کچھ یہ والی چیزیں ہوں. آپ کہہ رہے ہو کہ مذہبی آزادی نہیں ہے, جیسے عید میلاد النبی ابھی آیا ہے تو تب کی چھٹی نہیں ہوگی, محرم میں جو ہے وہ جلسہ کرنے کی یا پھر ماتم کرنے کی پرمیشن نہیں ہوگی, عید پر قربانی کرنے کی پرمیشن نہیں ہوگی. لیکن اگر انڈیا کا دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں ہم ساری پرمیشن دیتے ہیں, ہم ہالیڈے بھی دیتے ہیں. دیتے ہوں گے لیکن مجھے نہیں پتا پھر اس بارے میں.
ہاں ان سب مسلمانوں کو یہ چیزیں نہیں مل رہی ہیں، اسی لیے وہ لوگ جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. ہاں جی، ہاں جی، کچھ یہی ہوگا. انڈیا کا میڈیا ویسے اپوزٹ ہی دکھاتا ہے اسے. وہ تو آپ کو پتا ہے، وہ تو پھر کچھ بھی دکھا دیتا ہے نا اس کا. کسی بھی قسم کا سمبل جو اسلام میں وہ الاؤڈ نہیں ہے، تو آبویسلی اگر وہ مسجد کے ساتھ ایسی کسی چیز کو ریلیٹ کر رہے ہیں تو ان اسلامک ہے. اچھا، اسلام کے اندر شیر حرام ہے؟ شیر حرام نہیں ہے، لیکن جیسے ہمیں پتہ ہے کہ انڈیا ایک میجورٹی ہندو کنٹری ہے اور وہاں پہ مختلف چیزوں کو پوجا جاتا ہے اور ان کے بت بنائے جاتے ہیں. تو ایز این اینیمل تو وہ ہمارے لیے ایک جانور ہے اور ہم سب اس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، لیکن اگر وہ اس کو ایز اے بت پریزنٹ کیا جائے تو ڈیفینیٹلی اٹس ان اسلامک. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ سائڈ پہ اگر تھوڑا سا سائن بھی لگا ہوا تھا تو وہ بھی مسجد کے اندر ان اسلامک ہو گیا ہے؟ اٹ ڈپینڈس. اگر وہ لوگ اس طرح کی چیزیں کر کے ٹریگر کر رہے ہیں، کیونکہ اوبیسلی ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا سٹانس بہت زیادہ پچھلے جب سے ایبروگیشن ہوئی ہے آرٹیکل 370 کی، تب سے وہ یہ چیزیں کر رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو بھڑکا سکیں. اور ممکن ہے کہ انہوں نے اسی لیے کیا جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سائن کے ساتھ کوئی کانسپیریسی تھیوری ریلیٹڈ ہو، اس وجہ سے وہاں پہ توڑ پھوڑ ہوئی ہو. لیکن انڈیا کا اس پہ یہ کہنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے یونٹی اسٹرینتھ اور انڈیا ایک ہے، یہاں پر ملٹی کلچرز کو سپورٹ کیا جاتا ہے، اس کو کشمیری مسلمانوں نے دھتکار دیا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو کشمیر کے مسلمان ہیں کیا وہ ٹو نیشن تھیوری کو مانتے ہیں، سیکولرزم کے خلاف ہے، یا پھر وہ ہندوازم کے خلاف ہے، یا پھر وہ انڈیا کے ہی خلاف ہیں؟ اگر صاف کہا جائے تو انڈیا کے ہی خلاف ہیں، کیونکہ ان کی بہت لمبی اسٹرگل ہے جس میں انہوں نے بہت زیادہ شہادتیں دی ہیں. بہت بڑے بڑے نام، برہان وانی جیسے انہوں نے شہادتیں دی ہیں، اور انڈیا نے ان پہ بہت زیادہ ظلم کیا ہے. انڈیا اب اگر برہان وانی کی بات کی آپ نے، ان دا نیم آف سیکولرائزیشن انڈیا یہ کر رہے تو بالکل بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ سب کو پتہ ہے ہندوتوا جو سوچ ہے اس وقت وہاں کی لیڈنگ پارٹی بی جے پی کی، وہ سیکولرزم پہ بالکل خود بھی بلیو نہیں کرتی، اور ان چیزوں کا سہارا لے کر ان کو اپنی چیزوں کو پوائنٹ کو پروو نہیں کر سکتے. تو اگر تو ایسا کچھ کیا ہے، بٹ آن دا ادر ہینڈ آئی تھنک کسی بھی چیز کا جو جواب ہوتا ہے وہ توڑ پھوڑ نہیں ہوتی. بیٹر دے شوڈ ڈو اٹ آن ڈپلومیٹک چینلس، تاکہ وہ اپنی بات دنیا تک پہنچا بھی سکیں اور خود بھی اس چیز کا نقصان نہ اٹھا سکیں. انڈیا کا یہ کہنا ہے کہ یہ ادر کمیونٹیز کے خلاف وائلنس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم کمیونٹی اتنی وہاں پر اگریسو ہو گئی ہے کہ ایک سائن کو وہ وہاں پر برداشت نہیں کر پائی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ تو وہاں پر ہندو پنڈتوں کی واپسی چاہتے ہیں، نہ ہی وہ وہاں پر کسی اور کمیونٹی کو برداشت کرنا چاہتے ہیں جو کہ ادر ریلیجنس کے خلاف کلیئرلی وائلنس ہے. ان کا یہ بولنا ہے، تو اس پر آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں، جس کا ایریا ہے اگر وہاں سے ان کی ہی چیزیں ہٹا دی جائیں، ان کی ہی مسجدیں، ان کے ہی گھر ہٹا کے اپنی چیزیں کی جائیں، تو یہ تو ایک بہت نیچرل سا رسپانس ہے کہ وہاں کی کمیونٹی اس طرح کے رسپانس کرتی ہے. باقی جہاں تک انڈیا کی بات ہے تو جس طرح کے ہم نے ان کے دیکھے ہیں کہ پچھلے 5-6 سال میں انہوں نے اپنے امینڈمنٹس کی ہیں، اور وہاں پہ جان بوجھ کے لوگوں کی زیادہ میجورٹی ہندو لوگوں کی اور آرمی سولجرس کی لے کے آئے ہیں. تو یہ بڑا نیچرل سا رسپانس ہے کسی بھی سپریسڈ کمیونٹی کے بہاف پہ کہ وہ اس طرح کے رسپانس دیتی ہیں. مگر انڈیا کا یہ کہنا ہے کہ وہاں کا جو مہاراجا تھا وہ بھی کوئی مسلمان تو تھا نہیں جس نے انڈیا کے ساتھ الحاق کیا. وہاں پر ہندو پنڈت بھی بستے تھے پہلے سے ہی. جب انڈیا پاکستان کی سیپریشن ہوئی ہے اس سے پہلے کشمیر کی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے، وہاں پر ہندو پنڈت بھی بستے تھے، وہاں مسلمان بھی تھے، وہاں پر صرف مسلمانوں کی اکثریت نہیں تھی. اور بعد میں ہندو پنڈتوں کو ایک سازش کے تحت وہاں سے ظلم و زیادتی کر کے نکال دیا گیا تھا. ایسا بولنا ہے انڈیا کو، اور اس پہ بہت سے آرٹیکلز بھی انہوں نے پبلش کیے ہوئے ہیں. دیکھیں، ہسٹری ایوالو کرتی رہتی ہے، ڈفرینٹ ایریاز میں ڈفرینٹ لوگ آتے ہیں، بہت سارے مذہب بھی آتے ہیں. اگر ہم انڈس ویلی سویلائزیشن کی بات کریں تو مسلمان بھی یہاں بعد میں آئے ہیں، اور جب پارٹیشن کے وقت جو یہ ہندو راجا کی بات کرتے ہیں تو اس وقت وہ راجا تو ہندو تھا لیکن بہت زیادہ میجورٹی مسلمان تھی، اور اس بیسس پہ ڈیسائیڈ ہونا تھا کہ وہاں کی میجورٹی کس سائڈ سے الحاق کرنا چاہتی ہے. ان لوگوں نے پاکستان سے الحاق کرنا تھا، لیکن جو بھی انہوں نے سازشیں کر کے اس کو انڈیا کو کشمیر کو اپنے ساتھ ملایا، اور اس کے بعد جو تب سے لے کے مہاراجا نے انڈیا کے ساتھ سائن کر دیا تھا ایگریمنٹ. یس، مہاراجا نے کیا بھی، اور اس کے بعد ایون دیٹ ہیپن بہت ساری اور بھی مسلمان ریاستوں کا الحاق ان لوگوں نے اسی طرح لیا تھا. لیکن جو کشمیر پہ انہوں نے نسل کشی کی ہے، ظلم زیادتی کی ہے، خاص طور پہ پچھلے 8 دہائیوں سے یہ جو کر رہے ہیں خاص طور پہ کشمیریوں کے ساتھ، اس کے بعد تو کسی بھی اگر کوئی بھی کمیونٹی اپنے آپ کی بقا کے لیے اس طرح کا رسپانس دیتی ہے اور اپنے آپ کو بچاتی ہے
تو پھر یہ ایک بہت نیچرل سی چیز ہے, یہ کوئی بھی کرے گا. کشمیر کا مدعا پاکستان اور بھارت میں تب سے چلا آ رہا ہے جب سے پارٹیشن ہوئی ہے. ہماری اس پر بہت سی جنگیں بھی ہو چکی ہیں. یہی مین مدعا ہے, بون آف کنٹینشن ہے دونوں ہی کنٹریوں کے درمیان, دونوں ہی کنٹریز کے درمیان. تو اگر ہم انڈین میڈیا کھولیں, کشمیر پر ان کی باتیں سنیں, تو انڈین میڈیا یہ چلا کر بولتا ہے کہ ہم نے کشمیر کے اندر ڈیولپمنٹل پروجیکٹس بہت زیادہ کیے ہیں, $14 بلین کا بجٹ لگایا ہے, وہاں وندے بھارت ٹرین چلائی ہے, وہاں پر مہنگائی کو کم کیا ہے, آٹے, پیاز, دال, چاول کی قیمت پر انہوں نے جو ہے وہ بہت کم کر دیا. وہاں پر لوگوں کی خوشحالی کے لیے کام کیا گیا. پورے انڈیا میں جو آدھار کارڈ یوز ہوتا ہے وہی کشمیر میں بھی یوز ہوتا ہے. اس طرح سے ان کا میڈیا کہتا ہے کہ ہم نے کشمیریوں کو بہت سپورٹ کیا ہے. اس پر آپ کیا کہتی ہیں؟ اور اگر ہم اس پراپر سائن کی ہی بات کریں, اگر ایک مسجد ہے, وہاں پر کسی ایک پارٹی نے یا گورنمنٹ نے کوئی کام کروایا ہے, وہاں پر بورڈ لگایا ہے کہ دس از انوگریٹڈ بائی دس پارٹی. فار ایگزامپل ہمارے ملک میں ایسی بہت سی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کے الگ الگ انتخابی نشان ہے, کسی کا بلہ ہے, کسی کا شیر ہے, کسی کا بالٹی ہے, کسی کا پھول ہے, اس طرح سے بہت سے الگ الگ انتخابی نشان ہیں. اور اگر وہ سائڈ پر لگا دیا جائے یہ ریپرزینٹ کرنے کے لیے کہ اس پارٹی نے اس ہال کی انوگریشن کی ہے یا اس چیز کی انوگریشن کی ہے, تو کیا وہ بھی ان اسلامک ہے؟ نہیں, ان اسلامک تو نہیں کہیں گے. دیکھیں, اگر کسی جگہ کی ڈیولپمنٹ کی کوسٹ وہاں کی ہیومن لائفز ہوں تو یہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی, یہ وہاں کی نسل کشی ہوتی ہے. اور انڈیا جو کہتا ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا اور آدھار کارڈ بھی سیم یوز ہو رہا ہے, تو یہ تو ڈائریکٹ انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن ہے. کیونکہ کشمیر کو پاکستان میں بھی انڈیا میں بھی ایک اسپیشل اسٹیٹ کا درجہ حاصل ہے, تو انڈیا نے وہ اسٹیٹ کا درجہ ختم کیا ہے اور یہ اسٹیٹ ہوڈ ختم کر دیا, اسٹیٹ ہوڈ ختم کیا ہے, تو یہ تو انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن ہے. اور اس کے بعد اگر وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو کس بیسس پہ ہو رہی ہے؟ ہیومن کرائسس کی. اگر کشمیری, وہاں کے کشمیری بچے پورے انڈیا میں جاتے ہیں, بلکہ آپ صرف کشمیریوں کو چھوڑیں, وہاں سارے مسلمانوں کی حالت دیکھیں, تو اگر وہ کہیں پہ جاتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ ریسزم اور کم مائیگی کا احساس دلایا جاتا ہے ان دے اون اسٹیٹ. اور جہاں تک بات رہی مسجد کی, تو مسجد ایک بہت ہولی پلیس ہے, ریلیجیس پلیس ہے. وہاں پہ پولیٹکس آئی گیس نہیں ہونی چاہیے. اگر پاکستان میں بھی ہوتی ہے, دنیا میں کہیں پہ بھی ہوتی ہے, تو ایسے سمبلس کی ریپرزنٹیشن سے پولیٹکس نہیں ہونی چاہیے. نہیں ہونی چاہیے, مطلب ان اسلامک ہے یہ. نہیں, وی کانٹ سے ان اسلامک, بیکاز اگر کوئی بھی چیز کسی پارٹی کا نشان ہے تو obviously ہم اس کا ان اسلامک تو نہیں کہیں گے. ہاں, اگر وہاں کے لوگوں کے اس کے سینٹیمنٹس ہرٹ ہوئے ہیں اور اگر اس نشان کا کوئی خاص مطلب ہے جو کہ کسی اور ریلیجن سے ریلیٹ کرتا ہے یا کسی پارٹی کی آئیڈیالوجی سے ریلیٹ کرتا ہے, پھر وی کین سے اٹس مورلی انکریکٹ. ایون وہ پارٹی پوری ملک پر ہی کیوں نہ رول کر رہی ہو, تو وہ ان اسلامک ہے اس پارٹی کا نشان. یس, آئی مسٹ سے یس, بیکاز جیسے ہم دیکھتے ہیں انڈیا میں بی جے پی ہے اور وہ بہت زیادہ ہندوتوا, ایکسٹریم ہندوتوا سوچ پہ کرتی ہے, اور انہوں نے بہت زیادہ میسکرز میں وہ لوگ انوالو رہے ہیں. تو اگر وہ اپنی پارٹی کا نشان کہیں پہ رکھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں کی وہ پرٹیکولر کمیونٹی انڈر دا ریڈار آ جائے گی. تو آبویسلی کمیونٹی انڈر دا ریڈار آئے گی تو پھر وہ تو پروٹیسٹ کریں گے کہ ہماری کمیونٹی کو نہ لایا جائے. ایک بات بتائیں, یہ جو پاپولیشن ہم نے دیکھی ہے جنہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے مسجد کے اندر توڑ پھوڑ کرنا اسلامک ہے یا ان اسلامک ہے؟ مسجد کے اندر شور شرابہ کرنا اسلامک ہے یا ان اسلامک؟ اچھا, مسجد کے حوالے سے کافی زیادہ کنٹروورسیز ہوتی ہیں, اور یہ ایک ایگزامپل بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ایک مسجد تڑوائی تھی, کیونکہ اس مسجد کا مقصد اسلام کا فروغ نہیں تھا بلکہ منافقت تھا. تو یہ تو ڈیپلی ریسرچ کیا جائے اس بارے میں, اور اگر واقعی اس مسجد کا پرپز اسلام سے ہٹ کے کچھ ہے تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آئی مسٹ سے یس, بٹ ناٹ انڈیویجولی. یو کین ناٹ گو اینڈ بریک ایوری تھنگ. جہاد کے زمرے میں کہ آپ کسی کی گائیڈنس میں کریں, آپ پہلے ڈپلومیٹک چینلز یوز کریں, اور پھر اس طرح نہیں ہوتا پھر آپ ان چیزوں کی طرف جا سکتے ہیں. یہاں ایک مدعا یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے, آرٹیکل 370 جب ہٹایا گیا تھا, اسٹیٹ ہوڈ کا درجہ چھین لیا گیا تھا, ہٹا دیا گیا تھا, تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کسی ایک اسپیسیفک پارٹی کا ہی کام ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ وہاں پر جو اسپیسیفک پارٹی کے لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ اسٹیٹ ہوڈ واپس چاہیے, کشمیر میں اب وائلنس نہیں ہو رہا, کشمیر میں بالکل پیس ہے, تو آپ اسٹیٹ ہوڈ واپس کر دیں. وہاں کے لوگ زیادہ دکھے مسجد کے اندر اکارڈنگ ٹو انڈین میڈیا, تو کیا صرف یہ ان کا کام ہے تاکہ پالیٹکس کو برقرار رکھا جائے کشمیر میں, یا پھر آپ کو لگتا ہے میجورٹی وہاں کی پاپولیشن جو ہے وہ اسی چیز کو ریپرزینٹ کرتی ہے کہ جو ہے ہمیں کشمیر کو علیحدہ کرنا ہے انڈیا سے, یا ہمیں اسٹیٹ ہوڈ کا درجہ چاہیے؟
वहाँ जिस पार्टी ने ये करवाया, जो उस वक्त रूल कर रही थी बीजेपी, वो पिछले 3 कश्मीर के अंदर पार्टी है ना, वहाँ के लोग अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया, वहाँ के लोग जो थे वो मस्जिद में मौजूद थे जिन्होंने ये सब किया है। तो मेरा सवाल ये है, क्या ये सिर्फ उन लोगों ने सियासत के लिए किया है, या फिर वाकई में कश्मीर की जो पॉपुलेशन है, ज़्यादा पॉपुलेशन है, वो इस हक में है कि स्टेटहुड को वापस लाया जाए या इंडिया से अलग कर दिया जाए कश्मीर को? आई कैन नॉट से एनीथिंग, क्योंकि मुझे कश्मीर की जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट है उसके बिहाफ पे इतना नॉलेज नहीं है। मैं बीजेपी के बिहाफ पे कह सकती हूँ कि वो मेजॉरिटी पार्टी जो इंडिया की मेजॉरिटी है उस पार्टी को सपोर्ट करती है। तो अगर हम इंडियन पॉपुलेशन की मेजॉरिटी के लिहाज से देखें तो वो तो चाहते हैं कि कश्मीर उनके साथ मिले, और बीजेपी के आई गेस मेन एजेंडाज में से एक है कि वहाँ के मुसलमानों को किस तरह तंग किया जाए। और एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, क्या कश्मीर के अंदर अदर रिलीजन्स होने चाहिए? रिलीजन तो हर जगह होने चाहिए, रिलीजन तो हर जगह होने चाहिए, और रिस्पेक्ट भी हर रिलीजन की होनी चाहिए, और हर किसी को आज़ादी भी होनी चाहिए कि वो अपना रिलीजन इजीली प्रैक्टिस करे, और किसी भी रिलीजन के बेस पे किसी को भी विक्टिमाइज नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच। आई फील लाइक इंडिया वालों को मतलब उनको फोर्स नहीं करना चाहिए, जो लोगों की राय है ना उसके ऊपर उनको एक्ट करना चाहिए। ये नहीं कि वो अपने से लाइक दावा दे दें कि हाँ कश्मीर वाले हमारे साथ हैं, उनकी लाइक उनको उनकी फीलिंग्स और उनके इमोशंस का भी ख्याल रखना चाहिए, और उनकी मतलब उनके राय सुनने चाहिए। अच्छा, जो वाकया हुआ है, इसकी वीडियो बहुत वायरल हो रही है, तो आपको क्या लग रहा है कि कश्मीर के जो लोग हैं वो 2 नेशन थ्योरी को मानते हैं? इंडिया का ये कहना है जब वहाँ पर सेपरेटिस्ट होते थे, जो वहाँ पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाते थे आज से कुछ साल पहले, वो तब तक ही महदूद रह गया है, और अब के वहाँ पर जो मुसलमान है वो इंडिया का झंडा उठाते हैं, इंडिया के नारे लगाते हैं। तो आपको क्या लगता है जो वीडियो सामने आ रही है, वो 2 नेशन थ्योरी पर बिलीव करने वाले लोग अभी भी कश्मीर में बसते हैं? क्या वजह है? सेक्युलरिज्म जो है वो उसको नहीं मानते, या क्या है, हिंदुइज्म से उनको मसला है, क्या है? आई फील लाइक कश्मीर के लोगों की ओपिनियन उनको सुननी चाहिए। मोस्टली तो हमने यही देखा है कि वो पाकिस्तान की सपोर्ट में आते हैं, और लाइक अगर मे बी कोई माइनॉरिटी होगी जो इंडिया के साइड पे होगी तो वो लाइक उनको आपस में कोई ऐसा सिस्टम क्रिएट करना चाहिए कि सब लोगों की मतलब वो फीलिंग्स को majority is voting for like to be a part of Pakistan, तो उनको करना मतलब सुनना चाहिए। बट क्वेश्चन वाज, कश्मीरी क्या अभी 2 नेशन थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं? उनके दिमाग में 2 नेशन थ्योरी है या नहीं है? डेफिनेटली यस, आई फील लाइक उनके एक्शन से ये साबित हो रहा है, वरना ऐसा कोई हादसा लाइक यू नो सिचुएशन ऐसी कोई होती ना। तो आपको क्या लगता है, क्या ये ठीक था या गलत था? आई फील लाइक कश्मीर वाले जो चाहते हैं ना उनके साथ वही करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ के ये सारे जो पॉलिटिशियंस वगैरह हैं उनको अपनी राइट्स उनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करनी चाहिए, फोर्स नहीं करना चाहिए उनके ऊपर। अच्छा, जिन लोगों ने तोड़ा है वो बोल रहे हैं कि ये जो सिंबल था, ये जो उन्होंने बनाया हुआ था, अशोक एम्बलम बोलते हैं उसको, कि ये अन इस्लामिक है, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। तो आपको लगता है कि एक साइन जिसको इंडिया कहता है कि ये यूनिटी स्ट्रेंथ की इलामत है, और जिसको बहुत से लोग हिंदू ओरिजिन से भी जोड़ते हैं, वो अन इस्लामिक है? आई फील लाइक कि किसी के रिलीजन सबसे पहले कोई फोर्स नहीं करना चाहिए। अगर कोई किसी रिलीजन से बिलोंग करता है तो आपका कोई हक नहीं बनता कि आप उनके ऊपर फोर्स करें कि हमारे लाइक हिंदू या मुस्लिम जो भी रिलीजन है कि हमारे उनको फॉलो करो रूल्स वगैरह। एंड आई फील लाइक कि उनकी मस्जिद के ऊपर ये लगाया गया, सो आई फील लाइक दे हैड द राइट टू डू दैट। मस्जिद के अंदर बोर्ड है, जिस हॉल की इनॉग्रेशन हुई है उस बोर्ड के अंदर इट वाज जस्ट अ साइन, तो आपको लगता है ये भी अन इस्लामिक था? I feel like this should have not happened. अच्छा, ये नहीं होना चाहिए था आपके। आपको क्या लगता है इस वक्त जो कश्मीर के अंदर मुसलमान हैं उनकी क्या पोजीशन है, उनका क्या दर्जा है, उनके क्या हालात हैं? I feel like उनको बहुत रॉन्ग ट्रीट किया जाता है। उनके साथ हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे उनके ऊपर इतना हेट्रेड होता है, और लाइक आर्मी भी उनके साथ बहुत बुरा करती है। सो आई फील लाइक ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और उनकी सुननी अगर चाहिए। इंडिया कहता है कि इंडियन आर्मी कश्मीरियों को प्रोटेक्ट करती है, हम बड़े राइट्स दे रहे हैं मुसलमानों को, तो इस पर आप क्या कहेंगे? इंडिया का तो काम ही झूठ बोलना है। लाइक ऑब्वियस सी बात है, वो एक्चुअल चीज़ नहीं बताएंगे, वो खुद को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देंगे पूरी कम्युनिटी में कि भाई हम तो हाँ वी आर प्रोटेक्टिंग कश्मीर, कश्मीर को इंडिया की तरफ होना चाहिए, बट नो, द रियल साइड ओनली दे नो।
پھر انڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو 370 آرٹیکل کشمیر سے ہٹایا گیا تھا وہ اس لیے ہٹایا گیا تھا کہ کشمیر کے اندر دہشت گردی کو روکا جا سکے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کشمیری پنڈتوں کو کشمیر میں داخل ہونے سے روکا جا رہا ہے, کشمیری پنڈتوں پر ظلم ہوا ہے. اور یہ جو وہاں کے مسلمانوں نے یہ ایکٹ کیا ہے اس سے صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ادر ریلیجن سے کتنی نفرت کرتے ہیں. تو یہ انڈیا کا پرسپیکٹو ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے آپ دونوں؟ بس آپ کو لگتا ہے وہاں کے مسلمان جو ہے وہ ان کی سیکولرزم کے لیے خطرہ ہے جی کشمیر کے؟ سیکولرزم کا مطلب یہ ہوتا ہے ہر ریلیجن کو ساتھ لے کر چلنا, ہر ریلیجن کی رسپیکٹ کرنا. پہ ایسی فیلنگ تو یہی آ رہی ہے کہ انڈیا والے ان پہ امپلیمنٹ کرنے چاہ رہے ہیں کہ یہ ہندو لوگ ہوں, لیکن آبویسلی ہر مذہب کے لائک لوگ ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ ایسا بالکل بھی یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو یہ لگتا ہے یہ جو کوشش ہو رہی ہے کشمیر کے اندر یہ ایک اسپیسیفک پارٹی کے طرف سے ہو رہی ہے یا پھر یہ پورے کشمیر کی یہی کوشش ہے؟ کیا لگتا ہے یہ لوگ بہت تھوڑے سے ہیں, آٹے میں نمک کے برابر ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ کشمیری عوام چاہتی ہی یہی ہے کہ کشمیر کو اسٹیٹ ہوڈ مل جائے یا کشمیر پراپر آزاد ہو جائے؟ آئی فیل لائک کشمیر کے لوگ بھی یہی چاہیں گے کہ آرمی والے لوگ یا ان کے ساتھ جو دہشت گردی وغیرہ ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے. سو آئی فیل لائک ان کی رائے اس پہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے, اور ان کی فیلنگس بھی ہے. ویسے دہشت گردی کیا ہوتی ہے یہ بھی بتائیں. ٹیررزم بیسکلی لوگوں کو رانگ ڈو کرنا ان کے ساتھ, اور کیا کہتے ہیں ان کے ہی ہوم لینڈ میں مطلب ان کے ساتھ زبردستی وغیرہ کرنا. آپ کیا کہتی ہو کہ دہشت گردی کشمیر میں کیا ہو رہی ہے؟ دہشت گردی کشمیر میں کیا ہو رہی ہے؟ لائک دا انڈینس دے آر ڈوئنگ ٹو ورڈ کشمیر بہت غلط ہے. وہ ان کی دے آر اٹیکنگ آن دیم, ٹھیک ہے, ان کے ہوم لینڈ میں گھس کے ہی ان کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یو آر لائک اے پارٹ آف انڈیا, آپ کو انڈیا کا پارٹ ہونا چاہیے, بٹ آئی گیس یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم لوگوں نے تو کشمیر کی ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی, 14 بلین ڈالر کا بجٹ بھی نافذ کر دیا, بڑا کچھ کر دیا, کہنے کو تو بہت کچھ کہہ سکتے ہیں نا, پھر بہت کچھ کہہ سکتے اگر ہیں. ایسا ہوتا تو کشمیر کے لوگ آواز نہ اٹھاتے کبھی انڈین آرمی کے اگر اوپر. انڈین لوگ اتنے وہ کہتے ہیں یہ پاکستان کا پروپیگنڈا ہے, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان دہشت گردی کرواتا ہے, پاکستان سیپریٹزم کو پروموٹ کرتا ہے اور پاکستان فنڈنگ کرتا ہے, ہمارے کشمیری ہمارے ساتھ ہے. انڈیا کا یہ سٹانس ہے بھائی. اگر انڈین اتنے اچھے ہوتے ٹورڈز کشمیر تو کشمیر پاکستان کی طرف ہونے کے نعرے نہ لگاتا, وہ انڈیا کی طرف چلا جاتا. ابھی بھی یعنی وہاں نعرے لگ رہے ہیں پاکستان کے. یس جی تھینک یو. Of course, it was a sign of rebellion against Indians by the Kashmiri people, and it clearly shows us that it's not actually true. Kashmiri people do not want to live with either India or Pakistan. Basically, they want their own independent state. Yeah, so I think this is the reason. Kashmiri people believe in two nation theory. No, they don't believe in two nation theory. After facing a lot of things, now I think they believe in one nation theory. They want their own separate nation. Where they can live freely according to their own beliefs and with their own freedom. Which one nation? Kashmiris, of course. They don't want to live either with Pakistan or India. I think they want their own separate homeland. اچھا, جو اشوک ایمبلم کو توڑا گیا ہے اس کا مطلب ہے یونٹی اسٹرینتھ اکارڈنگ ٹو انڈیا, لیکن کچھ لوگ اس سے ہندو اوریجن سے بھی جوڑتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہاں پر ٹو نیشن تھیوری یعنی کہ اس چیز کو مانا جاتا ہے کہ ہندو اور مسلمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے, یا وہ ہندوازم کے خلاف ہے یا وہ سیکولرزم کے خلاف ہے؟ آپ کیا کہو گی اس کو؟ Of course, Indians do, say that they believe in two-nation theory and they believe in giving rights to the minorities, but the acts are entirely different. They do not act in that way. Their words and their actions are entirely different, and they I can am talking only about Kashmiris. Kashmiris, yeah, of course, if Kashmiris and Indians are living together at one place, so it also comes under two-nation theory, modern day new two-nation theory. ٹو نیشن تھیوری تو یہ ہے نا کہ ہندو اور مسلمان ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں. Yes. ٹو نیشن تھیوری تو یہ ہے نا. ہاں ایگزیکٹلی. تو آف کورس نہیں رہ سکتے ساتھ, تو آف کورس ان کے ایکشن اور ان کے ورڈس میں ڈفرینس آ گیا نا.